حاضری کے لیے ہر آنے والا آدمی اپنی کیفیات کے ساتھ آتا ہے، اس لیے کہ یہ عشق و مستی کا سفر ہوتا ہے۔ دنیا کے سفر بزنس کے لیے ہوتے ہیں، سیر کے لیے ہوتے ہیں، دنیا کے معاملات میں انجوائے کرنے کے لیے ہوتے ہیں، مگر ان کا تعلق جسم کے ساتھ۔ یہ جو حج اور عمرے کا سفر، اس کا تعلق روح کے ساتھ۔ یہ عشق و مستی کا سفر ہے جس میں کہ آنے والا اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے۔ اسی لیے احرام باندھنا ضروری قرار دیا گیا کہ جب تم آ ہی اپنے محبوب سے ملنے کے لیے رہے ہو تو تمہیں دنیا کی زیب و زینت سے کیا سروکار ہے۔ یہ امیری اور غریبی کا فرق سب ختم، اب تم سب بندے ہو۔ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ او صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو یہ اللہ کا در ایسا ہے کہ تیرے سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، سب کو ایک کر دیا۔ فرمایا یہ جو تمہارے لباس کا فرق ہے، سٹیٹس ہے، یہ اونچ نیچ، یہ تم پیچھے رکھ دو۔ سب احرام، ایک چادر لپیٹ لو، ایک چادر باندھ لو، یہ مردوں کا احرام۔ عورتوں کو کہا کہ تم جن کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہو وہی تمہارا احرام ہے، بس اتنی کوشش کرو کہ کپڑا تمہارے چہرے سے نہ لگے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں، پابندی یہ ہے کہ پردہ بھی رہے مگر چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے۔ اور صحابیات بتاتی ہیں کہ ہم اس لیے کھجور کے پتوں سے بنا ہوا پنکھا سا ہوتا ہے وہ اپنے سر کے اوپر رکھ لیتی تھیں تاکہ ہماری چادر چہرے سے ذرا ہٹ کے رہے اور کپڑا چہرے کے ساتھ نہ لگے، تاہم پردہ تو رہتا تھا۔ جس پروردگار نے دور اپنے گھروں میں رہتے ہوئے عورت کو پردے کا حکم دیا، تو جب اس نے اپنے گھر بلایا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پردہ ہٹا دیا گیا؟ یہاں تو پردہ اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو مرد کا احرام 2 چادریں، خوشبو بھی منع کر دی گئی۔ فرمایا کہ یہ تو زیب و زینت ہے، بالوں کا کاٹنا بھی منع کر دیا گیا، ناخنوں کا کاٹنا، میل کچیل کا دور کرنا، شکار کھیلنا۔ فرمایا عاشق کو ان سے کیا غرض، کیا واسطہ؟ مرغ دل را گلشن بہتر سے کوئے یار نیست، طالب دیدار را ذوق گل و گلزار نیست۔ جو دیدار کا طالب ہوتا ہے اس کو گل و گلزار سے کیا واسطہ؟ فرمایا کہ بس تم سب چلو اس گھر کی طرف اور تمہاری زبان پہ بس ایک ہی نغمہ ہو، کیا؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں، ہے میرے پروردگار میں حاضر ہوں۔ کیا اچھے اور پیارے الفاظ ہیں۔ نبی علیہ السلام جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لانے لگے تو جبریل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر پیغام بھیجا ہے کہ آپ صحابہ کو حکم دیں وہ تلبیہ اونچی آواز سے پڑھیں۔ یعنی اللہ نے اس بات کو پسند فرمایا، عورتیں آہستہ پڑھیں اور مرد جہر سے پڑھیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ تلبیہ پڑھتے تھے کہ ہم
ہمارے منہ خشک ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کو یہ کلمہ پسند